درانی صاحب یہ بھی بتائیے گا آپ، اب یہ دو جماعتوں کی تو ہم نے بات کر بھی لی، ان دونوں کا آپس میں رابطہ بھی ہو گیا، اور اسحاق ڈار صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ جو ہے وہ ہم نے اس پہ مشاورت بھی کر لی ہوئی ہے اور ہمیں آج پتہ چل رہی ہے چیز۔ دوسری بات کہ مولانا کا 26ویں آئینی ترمیم میں بھی بڑا ایک رول تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں بار بار یا تو حکومتی وفد جا رہا تھا، بلاول بھٹو جا رہے تھے اپنے وفد کے ہمراہ، پی ٹی آئی بھی وہیں پر جا رہی تھی، اور پی ٹی آئی بھی کچھ چیزوں پر متفق ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے بیک آف بھی کر لیا۔ اس دفعہ 27ویں آئینی ترمیم میں مولانا کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت مولانا کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوئی ہوتی یا اس شکل میں نہ ہوئی ہوتی تو آج مولانا کی بڑی وقت ہوتی، لیکن 27ویں ترمیم کے بعد کیونکہ عدالت کا پورا نظام جو ہے وہ سبورٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو سیٹیں ملنی نہیں تھیں گورنمنٹ کو وہ مل گئیں۔ اس وقت تو گورنمنٹ کے اپنے پاس بھی غالباً جو ہے وہ 2/3 میجورٹی ہے، وہ جو 2-4 بندوں کو آگے پیچھے کر کے وہ اپنے 2/3 ووٹ پاس کرا سکتے ہیں۔ مولانا کو وہ ایک سمبولک امپورٹنس کی وجہ سے تو وہ یقیناً ان کو چاہیں گے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں، لیکن نمبر گیم میں مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کی وہ حیثیت رہ گئی ہے جو پچھلی دفعہ تھی۔ اور پچھلی دفعہ ان کو یہ بھی ایڈوانٹیج تھا کہ وہ انگیج تھے وتھ پی ٹی آئی، اس وجہ سے بھی ان کی ایک وہ تھی، مطلب نیوسنس تھی اور ایک ان کی اسٹرینتھ تھی۔ لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کا ڈسٹنس غالباً اتنا اچھا نہیں ہے ان کا کانٹیکٹ، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی بہت اس سارے سین میں سگنیفیکینس ہوگی، لیکن حکومت کوشش کرے گی کہ ان کو جو ہے اپنے رائٹ سائڈ پہ رکھے۔ یہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ وہ ان کو رائٹ سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کریں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پھر آگے میرا خیال ہے ان کے لیے بھی اپرچونٹیز تو اسی میں ہیں کہ وہ اگلی ترمیم کو بھی مطلب تعاون کریں۔ اچھا درانی صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ آپ چاہ رہے تھے کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے نا اسے کم کیا جائے، آپ نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ بھی کی، کچھ ملاقاتیں بھی کی آپ نے، کچھ ایسی ایفرٹ جو ہے نا فواد چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں، انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات بھی کی ہے، عمران اسماعیل نے بھی کی ہے، محمود مولوی نے بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وزراء سے بھی ملیں گے، حکومت سے بھی ملیں گے، تو ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ فواد چودھری کی ایفرٹ جو ہے وہ کتنی کامیاب ہو پائے گی؟ کیا سیاسی طور پر ڈائیلاگ کی طرف آ سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کو مذاکرات کی طرف یہ لوگ لے کر آ سکتے ہیں، یا پھر پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے اس ایفرٹ سے؟ دیکھیں، اب اس کے دو اس کے انالیسس ہیں۔ ایک تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ کوئی بری وہ نہیں ہے، ایفرٹ نہیں ہے، اچھی ایفرٹ ہے۔ جو لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کو باہر لانے کی کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اعجاز چودھری صاحب ہیں اس وقت جیل میں، محمود الرشید صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، مطلب یہ سارے 70 سال سے اوپر عمر کے ہیں، مختلف ان کو مطلب ایلمنٹس بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، میڈیکیشنز پہ ہیں۔ اگر ان کو حکومت چھوڑتی ہے اور اس کے اندر مطلب کوئی فواز صاحب یا کوئی بھی ایک اچھا رول پلے کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے ملک کا ماحول اچھا ہوگا، کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایسی کسی ایفرٹ کو پی ٹی آئی کس طرح لے گی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کس طرح لے گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، چونکہ وہاں پر ایک کمپلیٹ وہ پایا جاتا ہے ری ایکشنری۔ بلکہ میں آپ کو اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے نا اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک اس وقت ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اگر میں نے اس میں کوئی رول پلے کرنا ہو یا میں اس میں کہیں کوئی رائے دے سکتا تو میں خان صاحب کو بھی یہی رائے دیتا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی رائے دیتا کہ ان سٹریسز کو کم کر دیں۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف تو ملک کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، دوسری طرف جو حکومتی ایکسپلائٹیشن ہے پبلک کے اوپر وہ بھی کم ہو جائے گی، اور حکومت کو زیادہ ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ اسٹرینتھس آ جائیں گی، اور ہم دباؤ ڈال سکتے، کمپٹیشن آ جائے گا کہ جی ایک صوبہ اچھا کرے دوسرا بھی اچھا کرے۔ تو اس وقت جو یہ تقاضا ہے کہ سٹریسز کو کم کیا جائے، ٹکراؤ کو ڈاؤن لایا جائے، ٹیمپریچر کو کم کیا جائے، یہ پی ٹی آئی کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہے۔ نہیں سوٹ کرتی تو یہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتی۔
کیونکہ جہاں یہ ٹیمپریچر ڈاؤن آیا وہاں حکومت کی جو ایکسپلائٹیبلٹی ہے وہ بھی ڈاؤن چلی جائے گی. حکومت جو جس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے وہ پلیٹ فارم کمزور ہو جائے گا. اسی لیے جو ہے وہ یہ کام نہیں ہونے دیتے. اور ابھی یہ جب ملے بھی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ایسا ماحول بنایا جس میں کہ انہوں نے سب کو انگیج کر لیا اور اس چیز کو ایک بری ایفرٹ کی شکل میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی. ہاں حکومتیں یہ کرتی ہیں اور حکومتوں کے یہ استحقاق بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کریں، لیکن میرا یہ اوپینین ہے کہ اس وقت سیاسی تقاضا اگر دونوں کا دیکھیں، دونوں ہر کوئی کسی نہ کسی ڈگری میں تو سیاست کر رہا ہوتا ہے نا. پی ٹی آئی کی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس وقت حکومت کے ساتھ کنفرنٹ کرے اور اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹ نہ کرے. ان کا کوئی وہ آپس میں ان کا کوئی ٹکراؤ کی وجہ نہیں ہے. وہ تو بھئی وہ بھی حکومت ہے. دیکھیں لیکن صاحب ابھی تو حال ہی میں تو نئے سی ایم صاحب آئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی بڑے سخت بیانات انہوں نے دیے ہیں اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ یا تصادم کی پالیسی وہ لے کر آئے ہیں. ایسے میں آپ جیسے کہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی جتنی بھی گورنمنٹ ہے وہ فارم 45 کی ہے، تو آپ خود کیوں نہیں اپنا ایک رول پلے کرتے، سہیل آفریدی کو خود کیوں نہیں سمجھاتے اور کوئی راستہ نکلے؟ پاکستان تحریک انصاف جو بارہا کہہ رہی ہے ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں مل پا رہا، اور سب سے بڑھ کے تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ 4 دفعہ وہ گئے ہیں اڈیالہ لیکن ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پائی. تو کیسے یہ معاملہ طے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا تو خیر میں تو رول کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ ایسے معاملات میں اگر کوئی بھی رول پلے کرنا ہو تو وہ ٹریک 2 پہ ہوتا ہے، آن دا سرفیس نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جنہوں نے پلے بھی کرنا ہے میں ان کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کو ٹریک 2 ڈپلومیسی کے اوپر کرے، تاکہ جب اس کی کوئی خبر آ جاتی ہے تو پھر ہزار اس میں سے مفروضے اور ہزار کانسپریسی تھیریز جو ہے وہ نکل آتی ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، ورکرز جو ہیں ایموشنل ہو کے نکل آتے ہیں. اس وقت میں پی ٹی آئی کو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ عمران خان کا آبجیکٹو جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے عمران خان کو راستہ. میں مثال دیتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا جو تھا، رہائی اس کا ایشو نہیں تھا. اس کا ایشو یہ تھا کہ اگر اس کو رہائی ملے تو وہ اپنے اس آبجیکٹو کو وہ کرے، مطلب انیکٹ کرے جس کے لیے اس نے سالوں تک جیل برداشت کی. خان صاحب نے جتنی بھی قربانی دی ہے، جو کچھ بھی دی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ، ورنہ جیل سے اگر انہوں نے نکلنا ہو تو آج وہ جس وقت چاہے جہاز باہر کھڑا ہوگا اور وہاں سے وہ چلے جائیں گے باہر، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. ایون بنی گالا بھی آ سکتے ہیں اگر آنا چاہیں. لیکن خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ نہ انہوں نے کمپرومائز کرنا ہے اور نہ ہی انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے. جب یہ دونوں باتیں نہیں کرنی تو پوری پی ٹی آئی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا آبجیکٹو اچیو. آبجیکٹو جو ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا وہ ٹکراؤ سے زیادہ وہ ڈائیلاگ اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے. یہی اس وقت چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ ایک ایسا پولیٹیکل انیشیٹوز لیں ایک کے بعد ایک جن کے نتیجے میں ان کے لیے ٹکراؤ اور ان کے لیے جو سختیاں ہیں، ان کے ورکرز کے لیے سختیاں ہیں جو کم ہوں، انہیں ایکسپریشن کا موقع ملے، ان کی لیڈرشپ کو جو ہے اور کیا موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ اہلیت ہے کہ اپنے لوگوں کی مشکلات ختم کر سکے یا کم کر سکے یا عمران خان کو رہائی دلوا سکے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں یہ لیڈرشپ میں یہ کہنا کہ ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ اس وقت مناسب نہیں. کیپیسٹی سب میں ہوتی ہے لیکن اس میں حکومت کا گرفت اس وقت بہت صاف ہے. حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کسی ایسی لیڈرشپ کو جو کہ ماحول کی سٹریسز کو کم کرنا چاہتی ہو اس کو وہ سپیس نہیں دیتی، بلکہ ان کو سڈنلی جو ہے دیکھیں اب یہ آگے تھے نئے سی ایم آگے تھے، حکومت کا تو یہ کام تھا کہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ مطلب ملوانے میں کیا طوفان آ جائے گا، مطلب میسیجز تو سارے آ جا رہے ہیں، ادھر سے بھی آ جاتے ہیں ادھر سے. عمران خان صاحب سے مل لیتے تو کون سا طوفان آ جانا تھا. پھر یہ ہے کہ اگر انگیجمنٹ وہ بڑھاتے ہیں تو بڑی ہوئی انگیجمنٹ جو ہے وہ بہتر ریزلٹس دیتی ہے. لیکن حکومت اس وقت کسی قسم کی بہتری کو اپنے لیے ابتری سمجھتی ہے.
کوئی سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا جو ہے وہ حکومت کی اللیجٹمیسی کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. اس وقت اگر ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو حکومت ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. حکومت نے اپنی ساری ریلیونس جو ہے وہ اس چیز پہ ہنج کی ہوئی ہے کہ ٹکراؤ رہے، لڑائی رہے، جھگڑا. یہ تو افغانستان سے جنگ ڈال دیتے ہیں، اتنے نادان ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کو دبانے کا وقت تھا، اس وقت افغانستان سے جنگ شروع کر. مطلب اور پھر یہ ہے کہ جی اب دنیا کے اندر جہاں بھی مرضی گھومتے پھرے، اتنی بڑی کامیابی پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی قوم نے حاصل کی انڈیا کے خلاف. کیا فائدہ دیا انہوں نے قوم کو اب تک؟